تعارف سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورت کا نام جاسیہ ہے۔ یہ لفظ آیت نمبر 28 میں مذکور ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع، 37 آیات، 488 کلمات اور 2191 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، یہ ان 7 سورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حامیم سے کیا گیا ہے۔ مضامین و مطالب میں یکسانیت اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ ان کا نزول یکساں حالات میں ہوا۔ مضامین: نمبر 1، عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا ان کے لیے بڑا دشوار تھا۔ اسی دشواری کی دیوار کو منہدم کرنے کے لیے عالم رنگ و بو کی بلندیوں اور پستیوں میں بکھری ہوئی ان روشن نشانیوں کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرائی، جو پکار پکار کر اپنے بنانے والے کی حکمت بالغہ، قدرت کاملہ اور علم محیط کی شہادت دے رہی ہیں۔ چشم خرد کھول کر آسمان و زمین کی پہنائیوں کو دیکھو، خود اپنے وجود اور اس کی بو کلمونیوں کی سیر کرو، حیوانات کے بے شمار انواع و اقسام پر نگاہ ڈالو، گردش لیل و نہار کے دقیق نظام میں غور و فکر کرو۔ ہر چیز تمہیں اس خالق علیم کا پتہ دے گی جو قدیر و حکیم بھی ہے اور وحدہ لا شریک بھی۔ البتہ کذاب اور بدکار لوگ قدم قدم پر فروزاں ان روشن قندیلوں کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان مزید احسانات کا ذکر فرمایا جن سے انسان کو بہرہ ور کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ ان کی قدر و منزلت وہی لوگ جان سکتے ہیں جو فکر اور تدبر کے خوگر ہیں۔ نمبر 2، بنی اسرائیل پر جو بے پایاں الطاف کیے گئے انہیں بیان کیا۔ بتایا کہ ہم نے اس قوم کو کتاب، حکومت اور نبوت کی گراں بہا نعمتیں ارزانی فرمائیں۔ انہی عنایات کے باعث اس زمانے کی تمام اقوام عالم پر انہیں فضیلت اور بزرگی بخشی، لیکن کچھ عرصے بعد ان میں باہمی حسد و عداوت کی وبا پھوٹ پڑی۔ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف دھڑوں میں بٹ گئے اور اس آسمانی دین کو انہوں نے اس طرح پارا پارا کر دیا کہ وہ ان کی اجتماعی زندگی میں رہنمائی کی قوت سے محروم ہو گیا۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھی ایک شریعت، ایک جامع نظام حیات عطا فرمایا ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ اس کا اتباع کریں اور ان جاہلوں اور نادانوں کی اطاعت نہ کریں جو اپنے نفسوں کی خواہشات کے بندے بن کر رہ گئے ہیں۔ اگر آپ نے بفرض محال ایسا کیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہماری گرفت سے آپ کو نہ بچا سکے گی۔ اے غلامان مصطفیٰ، اے سرزمین پاکستان میں بسنے والے فرزندان اسلام، اپنے خالق و مالک کا فرمان سن رہے ہو؟ کیا اس کے بعد بھی ہمارے سربراہان مملکت کو، ہمارے قانون ساز اداروں کو اور ان کے مقرر کردہ کمیشنوں کے اراکین کو مزید کسی تنبیہ اور سرزنش کی ضرورت ہے؟ صاف صاف بتا دیا کہ ہماری دی ہوئی شریعت پر عمل کرو، ورنہ عذاب الہی سے تمہاری نجات کی سب راہیں بند ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 23 میں بھی غور فرمائیے، ارشاد ہے، جو ہمارے قانون پر عمل نہیں کرتا گویا وہ ہمیں خدا نہیں مانتا، اور جو نفس کی ہر فرمائش کو پورا کرتا ہے گویا اس نے اسے اپنا خدا اور معبود بنا لیا ہے۔ ایسا شخص علم و فضل کا پتلا ہی کیوں نہ ہو، وہ راہ راست سے بہک جاتا ہے۔ ایسے بدبخت سے فہم و تدبر کی قوتیں سلب کر لی جاتی ہیں اور اس کے ہدایت قبول کرنے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ کفار کا عقیدہ تھا کہ بس یہی زندگی ہے، گردش زمانہ ان کی موت کا پیغام لاتی ہے، نہ قیامت برپا ہوگی اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا سوال پیدا ہوگا۔ یہ عقیدہ انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا تھا، وہ کسی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ سورت کے اختتام سے پہلے ان کو اس دلدل سے نکالنے کی طرف توجہ فرمائی گئی اور ارشاد ہوا کہ قیامت کا برپا ہونا خلاف عقل نہیں بلکہ عین حکمت ہے اور عقل کے تقاضوں سے کلیتاً ہم آہنگ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے عمر بھر تقوی کو اپنا شعار بنائے رکھا، وہ اور ایک داد عیش دینے والا شخص دونوں یکساں ہوں؟ دنیاوی عیش و عشرت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، ورنہ وہ اس روشن حقیقت سے انکار نہ کرتے۔